بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اس وقت ہم اسد موجود ہیں جناب رائد افضل صاحب، اور آپ ماہر تعلیم شمار کیے جاتے ہیں، ٹاپ مونٹیسوریئن ہیں پاکستان کے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی کر رکھا ہے امریکہ سے، اور ہم آپ سے بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے، اور اسپیشلی تعلیم جو بچوں کی تعلیم ہے، جو ہمارا ابتدائی لیول کی جو تعلیم ہے ہماری اسکولوں میں جو پڑھائی جاتی ہے، مونٹیسوری لیول جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنا مختصر سا تعارف اور اپنی خدمات اور اپنے اداروں کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو اپنے اداروں کا مختصر تعارف، اپنا تعارف، تاکہ اس کے بعد ہمیں بات کرنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے، میرا تعارف تو آپ نے کرا دیا کہ میں نفسیات اور تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ کافی سارا لکھا ہے، کافی سارے لوگوں کو ٹریننگ دی ہے۔ میرا خیال ہے ایک لیول پہ آ کے، سطح پہ آ کے انسان اپنے اداروں سے پہچانا جاتا ہے، کام سے۔ تو ہمارے 4 ادارے ہیں۔ ایک ادارہ ایسٹ کہلاتا ہے، ایسٹ.ایجوکیشن، اگر کسی نے ویب سائٹ دیکھنی ہو، جہاں پہ مونٹیسری یا پری پرائمری یا ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے حوالے سے ساری ٹریننگ موجود ہے، ساری کتابیں موجود ہیں، آن لائن سب کچھ رکھا ہوا ہے، کوئی بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ اور اسی ادارے میں، ایسٹ ادارے میں، پورا پرائمری کا نصاب موجود ہے، جو کہ ایک عالمی معیار کا نصاب ہے۔ ہمارا سلوگن ہے عالمی معیار مسلم اقدار، تو ہم عالمی معیار کے اوپر مسلم اقدار کی حامل کتابیں اور سسٹم بناتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا فری ہم نے ڈالا ہوا ہے ویب سائٹ پہ، کوئی بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ ساری ٹیچرز ٹریننگ ہے، ویڈیوز ہیں، امتحانی پرچہ جات ہیں، پلاننگ ہے، کوئی بھی اسکول ملک کا وہاں جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ دوسرا ادارہ جو ہے ہمارا، وہ لٹریٹ پاکستان فاؤنڈیشن کہلاتی ہے، جس کے تحت ہم پورے ملک میں خواندگی کے مراکز چلاتے ہیں۔ ان مراکز میں پہلے 3 مہینے میں کسی کو اردو پڑھنا سکھائی جاتی ہے، اور اس درجے کی سکھائی جاتی ہے کہ وہ 3 مہینے کے بعد اخبار پڑھنے، خط لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 4 مہینے میں ان کو سکھائی جاتی ہے انگریزی، اس کے بعد 5 مہینے میں ان کو پرائمری پاس کرائی جاتی ہے، یعنی 1 سال میں پرائمری کا پروگرام ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خاص پروگرام بنایا ہوا ہے آغاز، جس کے تحت وہ سارے بچے جو حفظ پروگرام میں ہوں اور انہوں نے ان کا تعلیمی جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہوا ہو حفظ کے لیے، تو ان کو صرف 2 سے 3 مہینے کے اندر انگلش اور اردو پوری پرائمری لیول کی پڑھا دی جاتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا نصاب ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا جو ہے، ہم نے اب یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ 6ٹھی جماعت سے بچوں کا سارا نصاب ہم نے ایک موبائل پر ڈال دیا ہے، تو اپنے بچے جو ہیں اپنے اسکول میں رہتے ہوئے یا گھر میں ہی رہتے ہوئے 6ٹھی سے آگے سارا تعلیمی سلسلہ اپنے موبائل پہ یا ٹیب سے کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا سلسلہ ہے CMT کے نام سے، چائلڈ مونٹیسری، کہ ہم نے پورے ملک میں ماؤں کو، ٹیچرز کو ابتدائی تعلیم کی ٹریننگ دینے کے لیے ساری مونٹیسری ٹریننگ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو جگہ جگہ پہنچانی شروع کر دی ہے۔ مختلف علاقوں میں سینٹر بنا کے بچوں کو، ماؤں کو، بچوں کو پڑھانا سکھا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی، اور یہ بہت ہی بنیادی سی بات ہے، بلکہ جو بچے کی جو بنیادی تعلیم ہے وہی اس کے آگے جو اس کا فیوچر ہے، اینڈ آف ٹائم، یعنی آخر تک اس کی جو ہے وہ تعلیم اس پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اسی کے ثمرات ہی ہیں جو آگے اس کو، جن پر وہ آگے پروان چڑھتا ہے۔ تو پاکستان میں ہم اگر دیکھیں تو بنیادی طور پہ سندھ کے ہم حالات دیکھ لیں یا آل اوور پاکستان، تو یہ جو مونٹیسوری لیول کی تعلیم ہے، اس کو بالکل سیریسلی نہیں لیا جا رہا ہے، یا والدین کی طرف سے یا پھر ٹیچرز کی طرف سے۔ انفارچونیٹلی ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے پرائمری لیول کا، تو بالکل فلاپ ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا کوئی اس حوالے سے کوئی پروجیکٹ ہے، یا بہتری کے لیے آپ کو اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اسکولز کی بہتری کے لیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے بات کی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، کہ انسانی شخصیت کا 80% حصہ 6 سے 7 سال تک بن جاتا ہے۔ یعنی آج میں جو ہوں یا جو آپ ہیں، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، جس طرح آپ کا سوچنے کا انداز ہے، یہ تقریباً 80% آپ کی یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی 6 سال کی عمر تک۔ یعنی 80% تک جو ہم دنیا میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں نا، وہ ہماری 6 سال کی تربیت کی مرہون منت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو تو اب بہت لیٹ احساس ہوا کہ اس طرف بھی کوئی توجہ دینی ہے۔ گورنمنٹ اس سلسلے میں اپنے گورنمنٹ اسکولوں میں کچھ چیزیں متعارف کرا رہی ہے، لیکن ہنوز دلی دورست، ابھی ان کے پاس پراپر ٹریننگ اور اس کے لیے مواد میسر نہیں۔ ہاں، ہم پرائیویٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پہ پورے ملک میں یہ کام کر رہے ہیں۔
بہت بہت شکریہ. آپ کا ایک آرگومنٹ ہماری سماعتوں سے گزرا تھا کہ جی آپ کے کہ یہ بھی ایک کہنا ہے کہ یہ اسکولز وغیرہ یہ بہت بعد کی چیز ہے, والدین کو خود کردار ادا کرنا چاہیے اپنے بچوں کو پڑھانے میں, اسکول کوئی چیز نہیں. ایسا کچھ آپ نے دیکھیے بنیادی طور پہ تو 6.5-7 سال کی عمر تک اگر ہو سکے تو جو بنیادی اسکول ہے نا وہ تو ماں کی گود ہے, ٹھیک ہے. جس حد تک 6 سے 7 سال کی عمر کا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر سکتا ہے, وہ کوئی اس کو اسکول نہیں دے سکتا. باہر کی دنیا میں بھی اچھے بڑے جو ممالک ہیں وہاں پہ بھی بیشتر بچے 6.5-7 سال کی عمر تک اپنے گھر میں بیٹھ کے ابتدائی تعلیم لیتے ہیں. یعنی جو 80% شخصیت سازی ہے وہ بڑے ترقی یافتہ ممالک میں بھی گھر پہ ہو رہی ہے. تو پہلی تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ جہاں ہماری عورتیں کوکنگ کورس کرتی ہیں, کپڑوں کی طرف اتنا دھیان ہے, شاپنگ, فیس بک, یہ ساری چیزیں صرف اس میں وقت لگا رہی ہیں, تو وہ تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے بچے کی جو ابتدائی تعلیم ہے اس کے بارے میں تربیت حاصل کر لیں. یہ اصل انویسٹمنٹ ہے, یہ وہ چیز ہے جو ان کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے کام آئے گی. بہت زبردست آرگومنٹ اس حوالے سے بھی ہے کہ شریعت کا مزاج بھی ہے. یہ آپ دیکھیں نا, بچے کو نماز بھی 7 سال سے پہلے شریعت نے نہیں کہا, مکلف ہی نہیں بنایا. تو اس حوالے سے جو ہمارے اب جو معاشرہ ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان کا, خاص طور پہ باہر کے ممالک میں تو ہوگا ہی, یہاں جو چیزوں کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے جی کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا پہلے رجسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے اس کی. تو یعنی اس چیز کی آپ حوصلہ شکنی کرتے ہیں. دیکھیے آپ نے جیسے نماز کی مثال دی نا, اس پہ توجہ کرتے ہیں. نماز ہم کہتے ہیں کہ خشوع و خضوع ہے, ٹھیک ہے. یہ جو خشوع اور خضوع الفاظ ہیں, اور آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ہم اندر ٹٹول کے دیکھیں, ہمارے اندر نہیں آ رہا ہماری نمازوں کے اندر, اور ہم اپنے آپ کو بعض اوقات مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ 7 سال کی عمر سے پہلے یہ بنیاد بنتی ہے خشوع و خضوع کی, جس کو ٹیکنیکل زبان میں پرولونگ کنسنٹریشن کہتے ہیں, یعنی کسی چیز پہ دھیان مرکوز کرنا. یہ چیز ہمارے اندر 7 سال سے پہلے ڈیولپ نہیں ہوئی, اور وہ اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ماں کو یہ ڈیولپ کرنا نہیں آتی تھی. تو جہاں یہ توجہ یا کسی ایک چیز پہ ٹک کے کام کرنے کی صلاحیت ہمارے کاروبار اور ہماری ملازمتوں میں آڑے آ رہی ہے اور ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے, وہیں یہ مسئلہ نماز میں بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو اگر ہم بچے کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں اور اسکول سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی بات خشوع و خضوع کو اپنی تعلیمی نظام میں لائیں گے اور یہ چیز ہمارے بچے میں ڈیولپ کریں گے, تو ایسا ممکن نہیں ہے. یہ ماں نے ہی کرنا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ جی. مدارس کی آپ نے بات شروع میں کی اپنے تعارف میں, آپ کا مدارس کے لیے بھی کوئی پروجیکٹ ہے؟ ہمارے یہاں مدارس میں بیسیکلی دیکھیں جی, ایک تو ہے ایک بچہ ہے وہ اس نے پرائمری کی نارملی جو روٹین ہے وہ حفظ کے لیے آ جاتا ہے. اس کے لیے جو سب سے بڑا چیلنجنگ حفظ کے بعد چیلنج ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ اس نے جو وہ پرائمری ٹو میٹرک کا وہ جو سفر طے کرنا ہے حفظ کے بعد, وہ اس کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ایک گیپ آ جاتا ہے 3 سال 4 سال جتنی کسی کی وہ ہے. اب وہ بس اوقات شارٹ کٹ مارتے ہیں پیرنٹس, اس کو 6ویں 7ویں حذف کر کے پھر اس کو 8ویں بٹھاتے ہیں. وہ اس کے لیے سب سے کروشل ایک سٹیج ہوتا ہے کہ اس کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ انگلش کی بنیادی چیزیں نہیں پتہ ہوتا, ٹینسز نہیں پتہ ہوتے, وہ آگے تک یعنی گریجویشن لیول تک اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. تو ان بچوں کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ, سر آپ نے بتایا کہ 3 مہینے میں ہم اس قابل بنا دیتے ہیں کہ بنیادی انگلش ہو, تو ایسا کوئی پروجیکٹ مدارس کے ساتھ آپ سائن کریں گے یا کوئی ان کے لیے آپ کی سوچ ہے؟ دیکھیے یہ وہ کام ہے کہ جس سے واقعی ملک کی تقدیر بدلے گی, کہ وہ بچے جنہوں نے قرآن جیسی دولت اپنے سینے میں سنبھال لی ہے, اب تو وقت آیا ہے کہ وہ قرآن کے خزانے کو روشنی کی طرح پورے معاشرے میں پھیلائیں. تو انہیں تو وہ روشنی چاہیے نا, قرآن تو ہے اب ان کے اندر. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا ایک آغاز پروگرام جو بنایا ہے, 2-3 مہینے کے اندر وہ بچہ جو بالکل پڑھائی سے دور تھا, انگلش بھی نہیں آتی تھی, اردو بھی نہیں آتی تھی, صرف قرآن پہ توجہ تھی, صرف 2 سے 3 مہینے میں الحمدللہ وہ بچے بہت اچھی طرح انگلش اردو لکھنا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. رٹا کوئی نہیں, خود سے لکھنا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کو ایک خاص پروگرام ٹیپ پہ ہی دے دیتے ہیں, بالکل پاک صاف شرعی حساب سے بالکل ٹھیک پروگرام, جس میں کوئی گندی چیز نہیں, کوئی ایڈز نہیں, کوئی غلط ویڈیوز نہیں ہیں, وہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اور ادھر سے وہ بچہ سیکھ کے کچھ ہی عرصے میں اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ 9th اور 10th بڑے اچھے نمبروں سے کر سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انہیں انٹرنیشنل کمپیوٹر کے کورسز کراتے ہیں, بایولوجی کے مختلف قسم کے ٹیکنیکل کورسز کراتے ہیں, تاکہ جب وہ میٹرک سے نکلیں تو ان کے سینے میں قرآن ہو, ایک ہاتھ میں میٹرک کی ڈگری ہو اور ایک ہاتھ میں انٹرنیشنل سرٹیفکیٹس ہوں, جس کی مدد سے وہ فوراً رزق کمانے کے قابل ہو جائیں. بہت اچھا ہے. اور اس آخری سوال آپ سے میں کرتا ہوں کہ
مدارس کے لیے آپ کے آل اوور پاکستان، کوئی ایریا وائز تو کوئی چیز نہیں، آل اوور پاکستان آپ دروازے کھولیں آپ جامع الرشید تشریف لائے آپ، کوئی تھوڑے سے تاثرات ادارے کو دیکھا آپ؟ دیکھیے مجھے ویری فرینکلی مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ یہ چیز میں دیکھوں گا. مجھے ابھی تک کسی ایک چیز پہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ جب کہتے ہیں مدرسہ یا جامعہ تو وہ اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. میں نے باہر کی بہت بڑی یونیورسٹیز میں پڑھا ہے، وزٹ کیا ہے. میں نے اتنا خوبصورت انتظام، اتنا خوبصورت نظام وہاں پہ بھی نہیں دیکھا. میں نے واقعی ہارورڈ یونیورسٹی جو امریکہ کے ایک کونے میں ہے، وہاں سے لے کے اسٹینفورڈ یونیورسٹی جو امریکہ کے دوسرے کونے میں، ان کے بیچ میں جتنی یونیورسٹیاں سب دیکھی ہیں، لیکن جتنا خوبصورت نظام میں نے یہاں دیکھا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک مجھے خواب لگ رہا ہے کہ کیا ہم مسلمان بھی اس پائے کا کام کر سکتے ہیں. یس سر، تھینک یو، بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ.